السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے خرگوش اور کچھوے کا نیا مقابلہ۔ ایک خوبصورت جنگل تھا جس میں تمام جانور خوشی خوشی رہتے تھے۔ وہاں ایک بہت چالاک خرگوش تھا جسے اپنی دوڑنے کی تیزی پر بہت ناز تھا۔ وہ اکثر دوسرے جانوروں کو اپنی کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ کیسے اس نے ایک بار کچھوے سے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا اور آرام کرنے کے باوجود جیت گیا تھا۔ یہ کہانی سن سن کر کچھوا تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن اس نے خرگوش سے کہا، تم ہمیشہ پرانی کہانی سناتے رہتے ہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں سیکھا؟ آؤ ایک نیا مقابلہ کرتے ہیں۔ خرگوش ہنسا اور بولا، تم سے دوبارہ دوڑ کا مقابلہ؟ یہ تو بہت آسان ہوگا۔ کچھوے نے کہا، اس بار دوڑ کے قوانین مختلف ہوں گے۔ ہمیں صرف دوڑنا نہیں بلکہ راستے میں آنے والے تمام چیلنجز کو بھی حل کرنا ہوگا۔ خرگوش نے خوش ہو کر کہا، چیلنج؟ میرے لیے کوئی بھی چیلنج مشکل نہیں، میں تیار ہوں۔ اگلے دن جنگل کے سارے جانور اس دوڑ کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جنگل کے بزرگ بندر نے اعلان کیا، یہ دوڑ عام نہیں ہوگی۔ راستے میں 3 چیلنجز ہوں گے۔ جو سب سے پہلے انہیں حل کر کے اختتامی مقام پر پہنچے گا وہ جیتے گا۔ پہلا چیلنج تھا ایک پیچیدہ پہیلی حل کرنا۔ دوسرا چیلنج ایک پل کو پار کرنا جس کے نیچے بہتا ہوا دریا تھا، اور تیسرا چیلنج ایک بھاری پتھر کو راستے سے ہٹانا تھا۔ جیسے ہی سیٹی بجی، خرگوش تیزی سے دوڑ پڑا اور کچھوا اپنے آرام دہ انداز میں چلنے لگا۔ خرگوش جلد ہی پہلے چیلنج تک پہنچ گیا۔ وہاں ایک پہیلی لکھی تھی، وہ کیا ہے جو ہمیشہ آگے بڑھتی ہے لیکن کبھی پلٹتی نہیں؟ خرگوش نے پہیلی کو پڑھا اور فوراً جواب دیا، یہ تو وقت ہے، اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد کچھوا بھی وہاں پہنچا۔ اس نے پہیلی کو غور سے پڑھا اور سوچتے ہوئے جواب دیا، یہ وقت ہے۔ دونوں اگلے چیلنج کی طرف روانہ ہوئے۔ خرگوش پل تک پہنچا اور اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ پل کی حالت خراب تھی اور نیچے دریا کا پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ خرگوش نے سوچا، یہ پل میرے وزن سے ٹوٹ سکتا ہے، مجھے اچھل کر دوسری طرف جانا ہوگا۔ خرگوش نے اپنی پھرتی کا استعمال کرتے ہوئے پل کو عبور کر لیا، لیکن وہ اتنا تھک گیا کہ اسے کچھ دیر کے لیے رکنا پڑا۔ جب کچھوا پل تک پہنچا تو اس نے جلد بازی نہیں کی۔ وہ دھیرے دھیرے پل کے کمزور حصے کو سمجھتے ہوئے چلنے لگا۔ اس کی احتیاط نے اسے بغیر کسی مسئلے کے دوسری طرف پہنچا دیا۔ اب دونوں تیسرے چیلنج تک پہنچ گئے۔ راستے میں ایک بھاری پتھر تھا جسے ہٹائے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا۔ خرگوش نے اپنی پوری طاقت لگا کر پتھر کو دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ زیادہ دور نہیں ہٹ سکا۔ کچھوا وہاں پہنچا تو اس نے خرگوش کو جدوجہد کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ خاموشی سے ایک منصوبہ بنانے لگا۔ کچھوے نے ارد گرد کے چھوٹے پتھروں کو جمع کر کے انہیں بڑے پتھر کے نیچے رکھ دیا تاکہ اس کے وزن کو کم کیا جا سکے۔ پھر اس نے خرگوش سے کہا، آؤ ہم دونوں مل کر اسے دھکیلیں۔ خرگوش پہلے تو جھٹکا لیکن پھر مان گیا۔ دونوں نے مل کر پتھر کو راستے سے ہٹا دیا اور دوڑنے لگے۔ خرگوش نے سوچا، مجھے کچھوے کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن جیسے ہی وہ دوڑنے لگا اس کا پیر پھسل گیا اور وہ گر گیا۔ کچھوا آرام سے آگے بڑھا اور اختتامی مقام تک پہنچ گیا۔ تمام جانور خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ خرگوش جب وہاں پہنچا تو بہت شرمندہ ہوا۔ کچھوے نے کہا، یہ دوڑ صرف جیتنے کے بارے میں نہیں تھی بلکہ راستے کے چیلنج کو سمجھداری اور محنت سے حل کرنے کا سبق سکھانے کے لیے تھی۔ خرگوش نے سر جھکا کر کہا، تم صحیح کہتے ہو، میں نے ہمیشہ اپنی تیزی پر بھروسہ کیا، لیکن آج سمجھ آیا کہ عقل اور صبر بھی جیتنے کے لیے ضروری ہے۔ اس دن کے بعد خرگوش اور کچھوا اچھے دوست بن گئے اور انہوں نے دوسرے جانوروں کو بھی مل جل کر کام کرنے کا سبق دیا۔ جنگل کے تمام جانوروں نے مل کر خوشی کا جشن منایا اور سیکھا کہ کامیابی ہمیشہ محنت، صبر اور ہوشیاری سے حاصل ہوتی ہے۔ شکریہ۔